تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا اور اس کو وہ ٹچ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر گیٹس شیکن بائی سم تھنگ، اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو، ترقی کے رستے پر ہو، ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو، پروجیکٹ پلاننگز ہو، دنیاوی مسائل ہوں یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ، کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے۔ تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے۔ اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ سے وسلم سے، تو اخذناہم البأساء والضراء، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ہم نے ان کے اوپر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم ہو۔ لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام، تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچویں مقام سے، حتی یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان۔ تو انسان جب ایک اسٹیشن کور کرتا ہے، 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں، تو ڈینٹ پڑتے ہیں، اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں، کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پروسیس سے گزرے گا نا، ٹرن بیک کریں آپ نیوٹرلائز کریں۔ تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، اللہ اس کا خیر خواہ ہے، انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ ان کے رستے میں پرابلمز لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے، تاکہ اس کی جو پزل سالونگ ہے نا کائنات کی، اس کا دماغ کھلے، آگے اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا، اس کو بہت تکلیفوں میں لے۔ تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں، مگر کوئی ہائر اینڈ میں فرعون بن جاتا ہے اور کوئی لوور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے، کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسیس، 4 سال کا ایک فیز گزارا، امریکہ میں گزارا، دبئی میں گزارا، آپ کے سعودیہ میں گزارا، پاکستان میں گزارا، انڈیا میں گزارا، کہیں بھی گزارا، اس کو جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے، ان کا پرسپشن بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا، مسکراہٹ ہی نہیں ہے چہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، ایویں ہی مسخرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد، ان کے مزاج میں یہ غیر سنجیدگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجیدگی، تبسم تھا، مزاح بھی تھا، مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ گزرتے ہیں ایسی چپ لگ جاتی ہے، ان کو بول ہی نہیں پاتے، اسٹیشن کی ہیٹس زندگی کی پہلا بچہ ہوا، میں سب سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اولاد ہوئی، بچے پالے، مزاج بدل گیا، بزنس کیے، پینشن کی، اسٹیشن سے گزرے، اس دور کے بیچ میں جو بھی مزاج بدل گیا۔ مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کسوٹی اور دنیا کے اندر بھی انسانیت پرسنالٹی میں وہ جمال کمال لانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ شخصیت نارمل رہنی چاہیے۔ جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینٹ پڑتے ہیں نا، لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، اپنا آپ، اپنے اندر کی اونچ نیچ، ہائیز اینڈ لوز، یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے، تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایجیٹیشن آتی ہے، ایگریشن آتا ہے، مزاج آتا ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، میں اس لیے جب تو سٹینڈرڈ سے ہٹ کے اپنی پرسنالٹی اور مائنڈ بنائے گا نا، کسی زندگی کے مسئلوں سے گزر، میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں، میں تجھے واپس لے کے آؤں، کیا کر کے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا، یہ چھوٹی تکلیفیں دوں گا، تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جاگے، یہ چیز تو غلط کر رہا ہے اس ٹائم، تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تو اس جیت کو آنر نہیں کر پا رہا، تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو تو اس شکست کا حق نہیں ادا کر، تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا رہا، تو غلط سمت میں چلا گیا۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو لعلہم یتضرعون، اور تو ہمبل نہیں ہو پا رہا، تجھے جیت مل گئی ہے، تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دی، میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا، لعلہم یتضرعون اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آ جاؤ، تمہاری دنیا کی کامیابی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ محتاج نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ تو ایک جنرل آنسر تھا، کوئی اسپیسیفک ایشو آئے گا تو آپ علماء سے اور مفتیوں سے، مفتیان جتنے بھی ہیں، اہل علم اور اسکالرز جو ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کے اسپیسیفک مسئلے میں کتنا آپ کے لیے سہولت اور رعایت نکالی جا سکتی۔ چلیں جی، آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم آئی نیڈ ٹو کال آف دا سیشن رائٹ ناؤ، اینڈ دوسروں کے ایکسپیرینس سے بھی بہتر لرننگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی۔ من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان، جس کا کوئی استاد نہیں اس کو شیطان گائیڈ کر سکتا ہے، اس کو اس کا نفس پاگل کر سکتا ہے۔ اصل لرننگ ہی استادوں کے لوٹا اٹھانے سے ہوتی ہے، فیلڈ میں رہنے سے۔ تو آپ دوسرے بات اور باتوں سے سوچے کہ چپ رہیں گے، آدھا علم ہی خاموشی کا نام ہے۔ اینڈ آئی تھنک میرے خیال سے اب ہمیں رخصت دینی چاہیے۔ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اینڈ اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی سب پر، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ہی اس ہمیں جو یہ تھوڑی بہت لاک ڈاؤن کے اندر پرائیویسی ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کو، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا کوٹ ہے نا، یہ کال تھا کہ اگر مجھے مار
مار دیا جائے تو میں شہید ہوں, مجھے جیل میں بند کر دیا جائے تو مجھے پرائیویسی مل جائے گی اللہ کے ساتھ بات چیت اور تعلق بنانے کی, اور اگر مجھے جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے تو ہجرت ہو جائے گی. تو یہ موقع ہے ہمارے پاس اپنے نیکیاں بڑھانے کا, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا, اپنی پلس مائنس کرتے رہنے کا. دیکھیں یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہیں, the thing is on. اگر جتنا ہم ریسٹرکٹ کرتے جائیں گے دنیا کے اندر اس لحاظ سے پرفارمنس تو چلتی رہیں گی, اسکار کرتے رہیں, کمائیاں کرتے رہیں, پیسہ بناتے رہیں آخرت کے لیے, اپنے لگاتے رہیں, گھر بناتے رہیں, سنتوں کا خیال رکھیں جتنا رکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس وڈ بی آل فرام مائی سائڈ. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ میری ہی ہوں گی, میری ہی ہیں, میری ہوتی ہیں, انسان خطاؤں کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کریں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا, وہ کل بھی حق تھا, ہمیشہ رہا ہے, رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو میری اس آواز سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہوا, کسی کو کوئی فائدہ ہوا, میرے لیے اس کو جہنم کی آگ سے بچنے کا, نجات کا ذریعہ بنائے. میں نے اگر اخلاص کے ساتھ یہاں ایک لمحہ بھی کسی تکلیف کی, اللہ اس کو میرے حق کے اندر, میری اہلیہ کے حق کے اندر, میری فیملی, میرے والدین, میری ٹیم, میرا مدرار انسٹیٹیوٹ کے لیے, سب کے لیے جو میرے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور مدرار انسٹیٹیوٹ کے کافی کورسز ابھی آ رہے ہیں, کافی آن لائن سیشنز چل رہے ہیں. استاد عدیل عارفین کا ماشاءاللہ سے ہر رات 10 بجے میرے خیال سے وہ لائیو کر رہے ہیں. اس کے اوپر ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, اس کے اوپر ان کی سیریز چل رہی ہے. اور بھی مزید سیریز شاید انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی جو میں کر سکتا ہوں لرننگ کے لحاظ سے. لیکن میں اس میں بلیو رکھتا ہوں کہ چھوٹی لرننگ ہو اور زیادہ اس کے اوپر اپلیکیشن اور تفکر ہو. یہ بہت زیادہ علم بھی جو ہے نا یہ خطرہ بن سکتا ہے انسان کے لیے. کبھی ہلکا ہلکا سیکھے, آہستہ آہستہ سیکھے. صحابہ جو تھے وہ سورہ بقرہ انہوں نے 8 سالوں کے اندر سیکھی ہیں, 12 سال لگائے انہوں نے صرف سورہ بقرہ کے اوپر. تو علم بے طول زمانے, علم لمبے زمانوں کے بعد آتا ہے, مختلف اینگل سے اس کو سمجھ. تو اس کے اندر بھی آج بھی کافی باتیں ہوئی ہیں, گہری باتیں ہوئی ہیں اور کافی دقیق باتیں ہوئی ہیں, عمیق باتیں ہوئی ہیں. سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, باتیں ہیں, لأولی الابصار, اہل فہم کے لیے, اہل تفکر کے لیے. اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو کامیاب رکھے. میرے حق میں دعا کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے, میری بھی حفاظت رکھے, ہماری عافیت رکھے. جتنا ہم سے کام اللہ لے سکتا ہے اللہ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, غنی ہے وہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, مگر کیونکہ یہ اس گیم میں, اس سفر میں, اس پروسیس میں, اس چیلنج کے اندر اللہ نے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان کی قسم اٹھائی دی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا. وہ خاص بریڈ ہے, وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے کبھی. انہوں نے پروسیسز کو بھی آنر کیا ہے, انہوں نے منزلوں کو بھی آنر کیا ہے, انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے, انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے, اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تزکیے کا. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہ رہا ہوں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, میں بہت کوٹ کرتا ہوں ڈیولپمنٹ, سیلف ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ایوری چائلڈ واز بورن آن دی نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس. ہر بچہ میں نے فطرتی لحاظ سے صحیح بھیجا تھا. بچہ غلط نہیں بھیجا تھا, چاہے کافر کے گھر میں تھا یا نان مسلم کے گھر میں تھا یا مسلم کے گھر میں. فابواہ, ماں باپ کے اوپر جرم عائد کرایا اللہ نے یہاں پر, یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور اگر ہم ادھر قیاس بھی کر لیں تھوڑا سا ابویت کے اوپر, ہر وہ انسٹیٹیوشن جو اس کی نرشمنٹ کے لحاظ سے رسپانسبل تھی, جو اس کی تربیت اور مائنڈ سیٹ, مائنڈ میکنگ کے لحاظ سے کیا کرتی ہے, جو عبیدانی, مجلسانی, نصرانی اور کما قال نبی, وہ اسے آف دا ٹریک لے جاتی ہے. وہ اس کے سٹینڈرڈز کو اللہ کے ساتھ بھی آف دا ٹریک لے جاتی ہے, ڈیویٹ کراتی ہے, ڈیویٹ کر دیتی ہے, اور وہ اسے دنیا کے بارے میں بھی بڑے غلط نظریے دے دیتے ہیں, اس حد تک کہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے ٹینز تک پہنچے. کیونکہ ہم نے تو ببل والدین احسانہ کی تلوار تو سب لٹکاتے ہیں کہ جی ماں باپ کے اوپر بڑے حقوق. تو یہ 10 سال جو بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تھا, اور جب اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنی تربیت کر سکتا, تو ان ماں باپ کی پوچھ کیوں نہیں ہو. تو میرا اس میں علمی نقطہ یہ ہے کہ اگر ببل والدین احسانہ شرک کے بعد آتی ہے تو یہ بچے کی زندگی جو اس کی جو سائیکالوجی آپ خراب کر دیتے ہیں پہلے 10 سالوں میں, وہ کس نے ٹھیک کرنی ہے. تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو خراب کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں نا, یہ رحیم رحمان ہے, غفور غفار ہے, جو اس کو پھر واپس ٹریک پہ لانے کے لیے, کیونکہ آپ نے تو بچپن میں جو آپ کا حق تھا اس کو سکھانا, لوگ کیا ہیں, عزتیں کیا ہیں, بے عزتیاں کیا ہیں, احترام کیا ہیں, تقدس کیا ہے, مزاج کیا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.